الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين خصوصا على الخلفاء الراشدين المهديين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وقال الله تبارك وتعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نہایت ہی واجب الاحترام محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان بھائیوں، السلام علیکم. رمضان المبارک کا مہینہ برکتوں رحمتوں والا مہینہ رواں دواں ہے.
ویسے تو رمضان المبارک کا سارا مہینہ ہی رب تعالیٰ کی بندگی اور اس کو منانے کا مہینہ ہے، کیونکہ اس کے شروع ہوتے ہی رحمتوں اور برکتوں کا نزول بھی شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان کی برکات اور اس کی رحمتیں دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کے اندر شیطان کو قید کر دیتے ہیں، جکڑ دیتے ہیں اور جہنم کے تمام دروازے اللہ رب العزت بند فرما دیتے ہیں، اور اس میں سے کوئی دروازہ بھی نہیں کھولا جاتا، اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی دروازہ بھی بند نہیں کیا جاتا۔ تو رمضان کی برکات اور اس کی رحمتیں رمضان کے شروع ہونے سے ہی ان کا نزول بھی شروع ہو جاتا ہے، لیکن جس طرح باقی تمام مہینوں میں سے اور باقی تمام 11 مہینوں کی بنسبت رمضان کا مہینہ خصوصیت والا ہے، افضلیت رکھتا ہے، اسی طرح رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جو 3 عشرے ہیں، ان 3 عشروں میں سے آخری عشرہ وہ باقی 2 عشروں کی بنسبت خصوصیت رکھتا ہے اور افضلیت رکھتا ہے، اور دوسرا عشرہ ختم ہونے کو ہے، تیسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے، اور تیسرے عشرے آخری عشرے کے اندر فضائل اور عبادات بھی بڑھ جاتی ہیں، اس کے اپنے ہی کچھ خصائص اور فضائل ہیں پہلے عشروں کی بنسبت۔ عبادات ان کے اندر بھی بہت زیادہ کرنے کا حکم ہے، لیکن آخری عشرے کے اندر عبادت بڑھا دی گئی، اس میں کچھ عبادات زائد ہو جاتی ہیں، جس طرح کہ اعتکاف کی عبادت ہے، اور اسی عشرے کے اندر لیلۃ القدر بھی ہے، شب قدر کی عبادت۔ تو اس لیے آخری عشرہ باقی 2 عشروں کی بنسبت زیادہ خصوصیت رکھتا ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول کیا ہوتا، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی عادت مبارکہ کیا ہوتی آخری عشرے کے اندر۔ فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر، نبی علیہ الصلاۃ والسلام آخری عشرے کے اندر اتنی محنت کرتے، اتنی عبادات کرتے، اتنی کوشش کرتے، ولا یجتہد فی غیرہ،
اس کے علاوہ کے اندر آپ اتنی محنت نہیں کیا کرتے تھے۔ یعنی اللہ کے نبی اپنی آخری عشرے کے اندر عبادات بڑھا دیا کرتے، محنت بڑھا دیا کرتے، اتنی محنت کیا کرتے تھے کہ ولا یجتہد فی غیرہ، دوسرے عشروں کے اندر اتنی محنت نہیں ہوا کرتی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر احیا اللیل وایقظ اہلہ، جب آخری عشرہ شروع ہوا کرتا تھا رمضان المبارک کے مہینے کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کی بنسبت زیادہ جاگا کرتے تھے، اپنی نیند کم کر دیا کرتے تھے، اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار رکھا کرتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگا کے رکھا کرتے تھے آخری عشرے میں۔ تو یہ آخری عشرے کی خصوصیت اور آخری عشرے کی فضیلت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول سے پتہ چلتی ہے۔ عبادت اسی لیے بڑھا دی نا کیونکہ اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ 20 رمضان المبارک کے بعد آخری عشرہ شروع ہو جاتا ہے، اور فرمایا پھر اس کے اندر عبادات اور بھی بڑھا دی گئیں، محنت بھی زیادہ، عبادات بھی زیادہ، ثواب بھی زیادہ۔ ایک عبادت اس کے اندر اعتکاف والی عبادت ہے۔ جب آخری عشرہ شروع ہوتا ہے تو لوگ اعتکاف بیٹھا کرتے ہیں، یہ اللہ کے پیغمبر کا طریقہ تھا، اعتکاف والی عبادت اس عشرے کے اندر بڑھ جاتی ہے، اور یہ سنت ہے۔ ایک اعتکاف نفلی بھی ہوتا ہے، یعنی جب بھی آپ مسجد کے اندر داخل ہوئے ہیں نماز کے لیے تو آپ اعتکاف کی نیت کر لیں، اعتکاف نفلی۔ اور رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر اعتکاف بیٹھنا یہ اعتکاف سنت کہلاتا ہے۔ اور ایک اعتکاف واجب بھی ہوتا ہے کہ بندہ نظر مان لیتا ہے اور پھر روزے رکھ کر اس کا اعتکاف کرتا ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف والی عبادت بڑھا دیا کرتے تھے۔ اور اعتکاف کیا ہوتا ہے؟ گوشہ نشینی اختیار کرنا، تنہائی اختیار کرنا، اللہ کی رضا کے لیے مسجد کے اندر آ کر وقوف کرنا، ٹھہرنا، بیٹھنا۔ آخری 10 دن فرمایا یہ اعتکاف ہوتا ہے، اور یہ اعتکاف مسجد کے اندر ہوا کرتا ہے۔ کہاں ہوتا ہے؟ مسجد کے اندر ہوا کرتا ہے۔ اور مساجد کے ایک مقصد میں سے، مقاصد میں سے ایک مقصد کو اعتکاف بھی بیان کیا گیا۔ جہاں مساجد کے اور مقاصد ہیں نا، نماز پڑھنا، تلاوت کرنا، عبادات کرنا، وہاں ایک مقصد قرآن نے اعتکاف کو بیان کیا کہ مسجدوں کا ایک مقصد اعتکاف بھی ہے کہ وہاں پر لوگ اعتکاف بیٹھے۔ رب العالمین فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی، مسجد کی تعمیر کی، اللہ فرماتے ہیں وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کے فرزند انجمن حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ مسجد کو صاف کرو، مسجد کو صاف کرو۔ کس لیے؟ ان طہر بیتی للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ تو مسجد کا ایک مقصد اعتکاف بھی ہے۔ اعتکاف کرنے والوں کے لیے مسجد کو پاک کرو۔
غلاظت اور نجاست سے، والرکع السجود، اور رکوع سجدے کرنے والوں کے لیے۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت سورۃ البقرہ کے اندر ہی فرماتے ہیں، فرمایا اعتکاف کرنا بھی ہے تو مسجد کے اندر کرنا ہے۔ فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، فرمایا تم اعتکاف کے اندر بیٹھو، فی المساجد، مسجدوں کے اندر۔ اعتکاف کہاں ہوتا ہے؟ مساجد کے اندر۔ یہ مسئلہ ہے کہ اعتکاف بیٹھنا ہو تو مسجد میں آنا پڑے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا۔ اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں، اعتکاف کی اہمیت دیکھیے، یہ جو عبادت ہے آخری عشرے کی، اس کی اہمیت کا اندازہ دیکھیے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال اعتکاف کیا کرتے تھے، اپنی وفات تک ہر سال اعتکاف بیٹھا کرتے، لیکن ایک سال کسی سفر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف نہ کر سکے، نہ بیٹھ سکے اعتکاف میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے کے اندر اس کی قضا فرمائی۔ آپ نے اس اعتکاف کی قضا فرمائی، تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتنی اہم عبادت، اعتکاف کی عبادت۔ اور آج مساجد، پہلے بڑا جو ہے شوق بھی ہوتا تھا، لوگ بیٹھتے بھی تھے، اور اعتکاف شروع ہونے سے پہلے تیاریاں شروع ہو جاتی تھیں، کوئی پردے لگا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، اب فکر ہی کوئی نہیں، ختم۔ کتنی اہم عبادت ہے اعتکاف کی عبادت۔ اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتکاف، یہ بھی سن لیجئے کب شروع ہوتا ہے؟ 20 رمضان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام 20ویں روزے کو مغرب کی نماز مسجد کے اندر آ کر پڑھا کرتے، اور پھر اسی وقت جو ہے وہ اعتکاف کی نیت فرما کے مسجد کے اندر وقوف کرتے، ٹھہرتے، اور پھر 21ویں روزے کی فجر سے جو ہے وہ اعتکاف شروع ہو جاتا۔ تو یہ اعتکاف کا وقت ہے، یعنی 20واں جو روزہ ہے 21ویں رات، اس سے اعتکاف شروع ہو جاتا ہے، مغرب کی نماز یہاں آ کر پڑھنی ہوتی۔ اور پھر جو بندہ اعتکاف بیٹھے، اس کے اندر اور باقی لوگوں کے اندر قول و فعل کے اندر ممتاز ہونا چاہیے، بندہ فرق ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ جو بندے باقی جو عبادات کر رہے ہیں وہی اعتکاف والا بھی کر رہا ہو، معتکف، بلکہ معتکف جو اعتکاف میں بیٹھا ہے اس کی عبادات بڑھ جانی چاہیے۔ اگر پہلے سنت مؤکدہ جو ہیں وہ نہیں ہیں تو وہ بھی شروع کر دے، نوافل شروع کر دے، اور باقی قرآن مجید کی تلاوت بڑھا دے، تو باقی لوگوں سے قول و فعل کے اندر یہ ممتاز نظر آئے۔ اعتکاف کا کوئی فائدہ بھی تو ہو نا، بندہ اعتکاف بھی بیٹھے، 10 دن گھر والوں سے دور رہ کر جو ہے وہ مسجد کے اندر اعتکاف کرے، اور عبادات بھی بندہ نہ کرے، اس کا فائدہ ہے، سویا رہے۔ تو باقیوں سے جو ہے وہ اس کے اندر فرق معلوم ہونا چاہیے۔ اسی طرح اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اعتکاف بیٹھتا ہے، اب اعتکاف کی فضیلت بھی سنیے، اہمیت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور اللہ کے پیغمبر کے معمول سے پتہ چل گئی، اب فضیلت بھی سنیے۔ فرمایا جو بندہ اعتکاف کرتا ہے رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر، مسجد کے اندر وقوف کرتا ہے، ٹھہرتا ہے، آ کر عبادات کرتا ہے زور و شور سے، اللہ کے محبوب نے فرمایا اعتکاف کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس معتکف اعتکاف کرنے والے بندے اور جہنم کے درمیان ایسی 3 خندقیں حائل فرماتے ہیں، ایسے 3 گڑھے اور خندقیں حائل فرما دیتے ہیں
کہ ایک خندق جو ہوتی ہے فرمایا اس کا فاصلہ اور اس کی چوڑائی مشرق و مغرب کے درمیان جتنا فاصلہ اس کے برابر ہوتی ہے۔ 3 خندقیں اللہ ایسی اس کے اور جہنم کے درمیان حائل فرما دیتے، رکاوٹ بنا دیتے ہیں کہ ایک خندق کا فاصلہ مشرق و مغرب کے درمیانی فاصلے اس کی چوڑائی، تو آپ اندازہ کریں، اور 3 ہوں تو پھر کتنا زیادہ۔ یہ اعتکاف کرنے کی فضیلت ہے، یعنی اللہ رب العزت اسے جہنم سے محفوظ فرما دیتے ہیں جو اس عبادت کے اندر حصہ لیتا ہے۔ اور پھر دیکھیے یہی وہ عشرہ ہے کہ جس کے اندر شب قدر اللہ رب العزت نے رکھ دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام عرض فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عشرے کے اندر اعتکاف فرمایا شب قدر کی تلاش کے لیے۔ لیلۃ القدر جو ہے شب قدر، اس کو تلاش کرنے کے لیے پہلے عشرے میں اعتکاف فرمایا۔ صحابہ کرام نے بھی اعتکاف کیا، لیکن جب 10 دن مکمل ہوئے جبریل امین آ گئے، فرمایا اے اللہ کے نبی اس کے اندر لیلۃ القدر نہیں۔ اگلے 10 دن اعتکاف فرمایا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے بھی اعتکاف کیا۔ جب 20 مکمل ہوئے حضرت جبریل امین پھر تشریف لے آئے، فرمایا اس کے اندر بھی لیلۃ القدر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 20ویں روزے کو صحابہ کرام سے خطاب فرمایا، فرمایا اے میرے ساتھیو، اے میرے صحابہ، ہم نے 20 روزے اعتکاف کیا لیکن اس کے اندر لیلۃ القدر نہیں تھی۔ اب آخری جو عشرہ ہے اس کے اندر اعتکاف بیٹھنا ہے میرے ساتھ آپ نے بھی، اسی کے اندر اللہ نے لیلۃ القدر رکھی، تو آخری عشرے کے اندر لیلۃ القدر بھی موجود ہے۔ تو بندہ اعتکاف بیٹھے اور پھر طاق راتوں کے اندر، باقی راتوں کے اندر بھی، لیکن خصوصاً طاق راتوں کے اندر بندہ رات کو جاگ کے عبادت کرے تاکہ لیلۃ القدر پا سکے، کیونکہ لیلۃ القدر کس رات میں ہے اس کا علم اللہ کے نبی کو بھی نہیں تھا۔ مشہور ہے نا 27 رات ہیں، 27 رات لیلۃ القدر کی رات ہے، لیکن یہ مشہور ہی ہے، حقیقت نہیں، اور احادیث کے اندر بھی اس کا ثبوت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے بتایا گیا تھا لیکن مجھے بھلا دیا گیا، اب صرف اتنا علم ہے میرے پاس اللہ کی طرف سے کہ آخری عشرے کے اندر طاق راتوں میں لیلۃ القدر ہے، لیکن کس رات میں ہے وہ مجھے علم نہیں ہے۔ اس لیے 27 کی رات کو خاص کر کے جاگ کر ڈھول ڈھمکے سے اور بڑے گاج واج کی عبادات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں جب تک باقی طاق راتوں میں نہ کی جائے۔ اکثر جو ہے مساجد کے اندر 27 رات کو جو ہے وہ جلسے جلوس منعقد ہوتے ہیں اور پھر عبادات ہوتی ہیں بڑے گج وج کے زور و شور کے ساتھ عبادات ہوتی ہیں، جلسے منعقد ہوتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ کوئی نہیں، اجتماعی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں فرمایا لیلۃ القدر کے اندر تنہائی میں عبادت کی جائے، اکیلے میں عبادت کی جائے اور اللہ کے سامنے جو ہے وہ گڑ گڑایا جائے، لیکن لیلۃ القدر کو 27 میں خاص کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور جو جلسے جلوس منعقد ہوتے ہیں وہ زیادہ تر 27 کو ہی ہوتے ہیں، آپ کے منڈی میں بھی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، اور ہوتا بھی 27 کو ہی ہے۔ رونے کی آوازیں آتی ہیں پورے منڈی میں، ایسا ہے کہ نہیں؟ تنہائی میں عبادت کریں اور اللہ کے سامنے روئیں، بغیر آواز کے بھی وہ رونے کو جانتا ہے، ضروری نہیں کہ بندہ شور مچا کے ہی روئے، وہ تو دلوں کے حالات جانتا ہے نا۔ وہ کہتا ہے بندے کے آنسو جب میرے خوف سے اور میری رضا کی خاطر گرتے ہیں، میں ان کو موتی سمجھ کر اپنے رحمت کے دامن میں لپیٹنا شروع کر دیتا ہوں اور بندے پر رحمتیں برسانا شروع کر دیتا ہوں، اس لیے اونچی آواز سے رونا ضروری نہیں۔ ہاں لیلۃ القدر کون سی رات ہے؟ رب العالمین فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ،
برکت والی رات جس کے اندر اللہ نے قرآن نازل فرمایا، یہ لیلۃ القدر کی فضیلت ہے جو اسی عشرے کے اندر آتی ہے، تاک راتوں کے اندر آتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس برکت والی رات کے اندر قرآن نازل فرمایا۔ قرآن کی عظمت ہے، جب وہ اس رات میں نازل ہوا اللہ نے اس کو بھی عظمتوں والا بنا دیا، لیلۃ القدر کو عظمتوں والا بنا دیا، برکتوں والا بنا دیا۔ برکت کیا ہوتی ہے؟ برکت ہوتی کیا ہے؟ برکت والی رات ہے نا، برکتوں والا مہینہ بھی آپ سنتے آ رہے ہیں۔ برکت ہوتی کیا ہے؟ لوگ تو کوئی نمک کے اندر برکتیں ڈھونڈتا ہے، درباروں پہ نمک پڑے ہوئے ہیں اس کو جا کر چاٹتا ہے، اس میں سے لے کر آتا ہے جس میں برکت ہے۔ کوئی کیا سمجھ، کوئی کہتا ہے میں نے تصویریں لگا دی ہیں اس میں برکت ہے۔ برکت ہے کیا؟ سنیے، غزوہ خندق کا موقع ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام خندقیں کھود رہے ہیں اور صحابہ کرام بھی کھود رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیتے ہیں، صحابہ نے بھی پتھر باندھا ہوا ہے۔ بھوک کی وجہ سے مدینہ سے باہر خندقیں کھودی جا رہی ہیں تاکہ کفار حملہ آور نہ ہو سکیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھوک کی شکایت کی صحابہ کرام نے، اللہ کے نبی نے فرمایا تم نے ایک پتھر باندھا ہوا اپنے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے، لیکن کپڑا اٹھا کے دکھایا میں محمد نے 2 پتھر باندھ رکھے ہیں۔ کیونکہ اللہ کے نبی بھی ساتھ محنت کر رہے تھے، ہتھیار چلا رہے تھے، اور ایک پتھر آ گیا، کسی سے نہیں ٹوٹ رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، اللہ کے نبی نے ہتھیار اٹھایا اور پتھر کے اوپر مارا، چنگاریاں نکلی، اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں سنانا شروع فرما دی کہ اللہ رب العزت نے فتح کی بشارت عطا فرمائی ہے، کیسر و کسریٰ کو فتح کریں گے مسلمان۔ تو اس چٹان کو توڑا، محنت کی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے نڈھال ہیں، کمزوری دیکھی میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر، برداشت نہ ہوا، محب تھے نا، محبت تھی۔ اپنے گھر تشریف لے گئے اور اپنی بیوی سے جا کر کہتے ہیں مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمزوری برداشت نہیں ہوتی، گھر کے اندر کچھ ہے تو بتائیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی فرماتی ہیں 1 سا جو کا پڑا ہوا ہے، فرمایا اس کو پیسنا شروع کرو، آٹا بناؤ، اور گھر کے اندر ایک بکری کا بچہ بھی ہے اس کو ذبح کیا، گوشت بنایا اور چولہے پر چڑھا دیا۔ ادھر سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے آٹا گوندھنا شروع کیا، فرمایا جاؤ جابر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بلا کے لاؤ، لیکن خیال کرنا مجھے اللہ کے نبی کے سامنے رسوا نہ کرنا۔ کیا مطلب؟ یعنی صرف اللہ کے نبی کو دعوت دینا، سارے مجمع کو نہ دعوت دینا کیونکہ کھانا تھوڑا ہے، ایسا نہ ہو کہ رسوائی ہو، بےزتی ہو جائے، کھانا ختم ہو جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جا کر کان کے اندر حضرت جابر فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ کی دعوت کی ہے، تشریف لے آئیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت جابر کی دعوت کا سنا تو سارے صحابہ کو دعوت دے دی، سارے صحابہ کو دعوت ہے جی، جابر نے سب کی دعوت کی ہے، آؤ چلیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کھانا تھوڑا سا ہے اور سارے صحابہ۔ بہرحال میں خاموشی سے چلنے لگا، جا کر میں تیزی سے گیا اور اپنی بیوی کو بتایا کہ صرف نبی علیہ السلام نہیں آ رہے، سارے صحابہ آ رہے ہیں، سارے لوگ آ رہے ہیں۔ حضرت جابر کی بیوی کہنے لگی رسوا کر دی ہے نا مجھے، میں نے جو کہا تھا کہ صرف نبی علیہ السلام کو دعوت دینا، تو نے سب کو۔ حضرت جابر کہنے لگے میں نے کہاں دعوت دی ہے، نبی علیہ السلام نے خود دعوت دی ہے سب کو، مجھے کیوں قصوروار ٹھہراتی ہو، میرا کوئی قصور نہیں۔ اچھا اللہ کے نبی نے خود دعوت دی ہے، پھر خاموش ہو جاؤ۔
اللہ اور اس کے رسول جانے کیا کرنا ہے، میں ان کے اپنا سارا جو ہے وہ معاملہ ان کے حوالے کرتی ہوں۔ اللہ کے رسول نے خود دعوت دی ہے، اس میں کوئی حکمت۔ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آ گئے، حضرت جابر نے بتا دیا تھا کہ یا رسول اللہ صرف کھانا تو 2-3 بندوں کا ہے، چھوٹا سا بکری کا بچہ تھا اور 1 سا وہ جو کا تھا، تھوڑا سا تو کھانا ہے۔ سارے صحابہ آ گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آٹا گوندا ہے وہ بھی لے آؤ اور جو سالن ہے وہ مجھے بتاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب آٹے کے اندر بھی ڈالا اور اپنا لعاب سالن کے اندر بھی ڈالا اور اللہ کے حضور دعا کرنے لگے، یا اللہ اس کے اندر تو اپنی رحمت سے برکت ڈال دے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو کہا کھانا شروع کرو، پکانے والوں کو کہا تم پکاؤ۔ روٹیاں بناتے چلے گئے روٹیاں بنانے والے، سالن سے فرمایا اوپر سے اس کا ڈھکن نہیں ہٹانا، سالن ڈالتے رہو۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب سارے صحابہ کرام خوب سیر ہو کر کھانا کھا کے واپس چلے گئے، اتنا آٹا موجود بھی ہے اور سالن بھی اتنا باقی موجود ہے، اس کے اندر کمی نہیں آئی۔ یہ ہے برکت۔ یہ کیا ہے؟ برکت، کہ چیز تو تھوڑی ہو لیکن اللہ تبارک و تعالی برکت ڈال کے اسے بڑھا دیں، اسے برکت کہتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی برکت کی دعا کس سے کی ہے؟ اللہ سے کی ہے۔ اس لیے میرے دوستو اللہ سے برکت مانگنی چاہیے۔ فرمایا لیلۃ مبارکہ، برکتوں والی رات ہے۔ کیسے برکتوں والی ہے؟ کہ بندہ اس رات میں عبادت تو تھوڑی کرتا ہے، اللہ اس کی عبادت کو برکت فرما کر بڑھا دیا کرتے ہیں۔ یا اللہ کتنی برکت، کتنی برکت۔ رب العالمین فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام۔ اس رات کی برکت تو دیکھیے نا، اللہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ 1000 مہینے عبادت کرتا رہے، 80 سال عبادت کرتا رہے، اور ایک بندہ صرف اسی رات کے اندر عبادت کرتا ہے، اس رات کی عبادت کی برکت دیکھیے۔ اللہ فرماتے ہیں ایک رات کی عبادت کرنے والا بندہ، اس کی عبادت اور دوسری طرف 80 سال کی عبادت، وہ 80 سال کی عبادت ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اتنی برکت اللہ نے اس میں ڈال دی کہ بندہ 80 سال عبادت کرے اور ایک بندہ لیلۃ القدر کے اندر عبادت کرے۔ فرمایا لیلۃ القدر کے اندر عبادت کرنے والے کی عبادت 80 سال کی عبادت سے کیا ہو جاتی ہے؟ زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہ ہے برکت۔ اللہ نے عبادت تو تھوڑی بندے نے کی، اللہ نے اس میں برکت ڈال دی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 بنی اسرائیل کے افراد تھے، ان کا واقعہ بیان فرمایا کہ انہوں نے اللہ کی 80 سال عبادت کی اور 80 سال کے اندر کوئی جو ہے وہ نافرمانی نہیں کی، نافرمانی نہیں کی۔ تو اس موقع پر صحابہ کرام حیرت اور تعجب کیا، اللہ نے یہ صورت نازل فرما دی، سورۃ القدر۔ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ انہوں نے تو 80 سال عبادت کی، لیکن میرے پیغمبر آپ کی امت کا کوئی فرد ایک رات لیلۃ القدر والی رات عبادت کرے گا، میں اس کو 80 سال کی عبادت کا ثواب عطا کروں، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اس سے بھی زیادہ۔ فرمایا سلام، سلامتی والی رات ہے، یا حتی مطلع الفجر۔ فرمایا رات بندہ عبادت شروع کرے، صبح طلوع فجر تک اس کی جو ہے وہ عبادت بڑھتی چلی جاتی، بڑھتی چلی جاتی۔ تو اس لیے میرے دوستو اسی
عشرے کے اندر، آخری عشرے کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ اللہ رب العزت نے اس عشرے کے اندر لیلۃ القدر رکھی ہے۔ طاق راتوں کے اندر تلاش کریں، 21ویں رات، 23ویں رات ہیں، اسی طرح 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات، یہ جتنی طاق راتیں ہیں ان تمام راتوں کے اندر جاگ کر عبادت کیا کریں۔ صرف 27 کو خاص نہ کیا کریں، 27 کو مسجد بھری ہو اور باقی جو ہے وہ خالی ہو، نہیں۔ اور آخری عشرے کی جو عبادات ہیں اس کے علاوہ جو ہے باقی عبادات آخری عشرے کے اندر بڑھ چڑھ کریں، کیونکہ اس کے اندر ثواب بھی بڑھ جاتا ہے، اور نبی علیہ السلام اس کے اندر محنت بھی زیادہ کیا۔ اور آج مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ جب رمضان شروع ہوتا ہے پہلے عشرے کے اندر چند دن مسجدیں بھری نظر آتی ہیں اور رونق نظر آتی ہے، لیکن جس طرح ہیں تدریجاً جو ہے وہ آخری عشرہ قریب آتا ہے تو رونقیں ختم ہوتی چلی جاتی ہیں، مسجد کی رونق ختم اور بازار کی رونق بڑھ جاتی۔ اس لیے میرے دوستو، آخری عشرے کی فضیلت اور اس کی اہمیت کی قدر جانیے اور اس کے اندر عبادات کو زیادہ کیجیے۔ اور بندے تھک جاتے ہیں، شروع میں تراویحیں بڑی شوق ذوق کے ساتھ پڑھتے ہیں، آخری عشرے کے اندر آ کر چھوڑ دیتے ہیں، دکانداری کی فکر شروع ہو جاتی ہے۔ آپ دکان نہیں کھولیں گے تو کوئی گاہک بھی نہیں آئے گا، انہیں بھی عبادت کا موقع ملے گا۔ آخری عشرے کے اندر آپ رات کو بھی دکانیں کھولیں گے تو پھر لوگوں کو تو پتہ ہے رات کو جانا ہے، خرید و فروخت کرنی ہے، نہ انہوں نے خود عبادت کرنی ہے نہ تمہیں بھی کرنے دیں گے۔ اس لیے ان کی جو عبادت نہ کرنے کی سزا، اس کا حصہ آپ کو بھی کچھ نہ کچھ، اپنی عبادت نہ کرنے کا تو حصہ ملے گا ہی، لیکن جو گاہک دکان کھلنے کی وجہ سے آ رہے ہیں ان کا بھی کچھ نہ کچھ حصہ دکاندار کو سزا گناہ کا ملے جائے گا۔ اس لیے ان چیزوں سے بچیے اور آخری عشرے کی عظمت اور قدر جانیے اور اس کے اندر عبادات بڑھا دیجیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، من قام لیلۃ القدر، جو بندہ لیلۃ القدر کے اندر قیام کرتا ہے، یعنی یہ جو طاق راتیں ہیں ان کے اندر قیام کرتا ہے، احتساباً ایماناً، ایمان کی حالت میں اور اللہ کی رضا کے لیے، فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ تبارک و تعالی اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ اور ہم جب گناہوں کی معافی کا وقت آتا ہے ہم جو ہے عبادات کو چھوڑ کر گناہ بڑھانے لگ جاتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو ان چیزوں سے بچیے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سمجھ نصیب فرمائے گا۔